یہ ہے آصفہ بانو۔ یہ 8 سالہ ننھی پری بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہا کرتی تھی، اور یہ رہا اس کا پسندیدہ ترین جامنی رنگ کا لباس جس پر زرد پھول بنے ہیں۔ بھارتی مقبوضہ جموں میں واقع ان کے گاؤں کا آزاد جموں و کشمیر سے کوئی 5-6 میل کا فاصلہ ہوگا۔ آصفہ کو گھوڑے بے حد پسند تھے۔ گھوڑے گھر واپس تو آ گئے، مگر آصفہ ان کے ساتھ نہ تھی۔ اس کے ماں باپ اپنی بیٹی کی تلاش میں سرگرداں نکلے۔ دیگر مسلمانوں نے بھی اس تلاش میں ان کا ساتھ دیا، مگر ننھی آصفہ کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ 1 ہفتے کی مسلسل جستجو کے بعد آصفہ ملی، اپنے گاؤں سے 1 میل کے فاصلے پر، مگر کس حال میں؟ اپنے پھولوں والے جامنی لباس میں، جو اسے بے حد پسند تھا، مگر بے جان، بالکل ان تصویری پھولوں کی طرح۔ مسلمانوں کی جانب سے مسلسل شدید احتجاج ہوا تو سنجے رام اور دیگر 6 ہندو گرفتار کیے گئے۔ سنجے رام جو ہندوؤں کے مندر کا پجاری تھا۔ ان مجرموں نے آصفہ کو اغوا کیا، اسے نشہ آور اشیاء کھلائیں اور کئی روز تک ہندوؤں کے مندر میں اسے اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ ان درندوں نے آصفہ کو قتل کر دیا۔ ایک کمسن بچی کے ساتھ کوئی ایسا کیوں کرنا چاہے گا؟ تحقیقات نے یہ واضح کیا کہ وہ مسلمانوں کو اس گاؤں سے نکال کر وہاں قبضہ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو ایک بھیانک سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اپنا مقصد تو انہوں نے پورا کر ہی لیا تھا، اس درندگی اور سفاکانہ قتل کے ذریعے۔ اب مسلمان وہ گاؤں خالی کر چکے ہیں، گاؤں کے گاؤں مسلمانوں سے خالی کروائے جا رہے ہیں۔ 1947 میں جموں ایک مسلم اکثریتی مقام تھا، آج جموں ڈویژن میں مسلمان ایک اقلیت بن کر رہ گئے ہیں۔ اکتوبر 1947 میں جب جموں کے مسلمانوں نے پاکستان میں پناہ ڈھونڈنا چاہی تو 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ہندوؤں نے قتل کر دیا۔ ان کا قصہ کبھی کسی نے بیان نہیں کیا، کوئی ان کا حال کیوں سنانا چاہے گا؟ RSS مسلمانوں کی اس منظم نسل کشی میں ملوث تھی۔ اس نے ہندوؤں اور سکھوں کو مسلمانوں کے قتل کے لیے اکسانے کا بیڑا اٹھائے رکھا۔ بھارتی جنتا پارٹی اور RSS کے وزراء نے حقیقتاً ان درندوں اور جنسی حیوانیت کی حمایت میں باقاعدہ مظاہرے کا اہتمام بھی کیا۔ تاریخ اپنے آپ کو ایک بار پھر دہرا رہی ہے، بالکل ترنگے پرچم میں موجود اشوک چکر کی طرح۔ آج RSS اور بھارتی جنتا پارٹی قیادت میں غاصب بھارتی ٹولہ کشمیری مسلمانوں کو کشمیر میں اقلیت بنانے کے در پہ ہے، بالکل ویسے ہی جس طرح انہوں نے جموں میں کیا تھا۔ وہ مسلمانوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ہندوؤں کو پورے بھارت سے لا کر کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے۔ آصفہ تو شہادت پا ہی چکی ہے، وہ تو جا ہی چکی ہے، مگر آج بھی وہاں قبرستانوں کے بیچ لاکھوں آصفائیں موجود ہیں، جن کی مائیں آج بھی محو دعا ہیں۔ آزادی کے لیے دعا گو، پاکستان کے لیے دعا گو۔ پاکستان کی محبت میں یہ دیوانے لوگ اب کس سے کہیں گے؟ اے جانے وفا، یہ اہل وفا، کس آگ میں جلتے رہتے ہیں، کیوں بجھ کر راکھ نہیں ہوتے؟